أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ناظرین، یونیک ٹپس آف ہیلتھ کی طرف سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر حافظ محمد رضوان۔ ناظرین، آج کا ٹاپک میرا لیکوریا کے متعلق ہے۔ لیکوریا کیا ہے، اس کے اسباب اور اس کی علامات اور اس کا علاج، اور میری ویڈیو انشاءاللہ انہی چیزوں پہ منحصر ہوگی، اور ساتھ میں اس کا پرہیز بھی بتاؤں گا کہ اس بیماری میں آپ نے کن کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ اپنے ٹاپک کی طرف چلنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اور میری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ آپ کو اس میں جو میں نے بتایا ہے آپ اس سے پورے طریقے سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ ناظرین، لیکوریا ایک ایسی بیماری ہے جس میں ویجائنا سے پانی جیسی سفید دودھ یا رطوبت نکلنا شروع ہو جاتی ہے، جو کہ مختلف ہوتی ہے۔ کچھ عورتوں میں یا لڑکیوں میں یہ گاڑھی ہوتی ہے، کچھ میں پتلی، کچھ میں بالکل دودھیا سفید یا لیسدار پانی جیسی، کچھ میں زرد رنگ کی، کچھ عورتوں اور لڑکیوں میں یہ چھیچڑے دار ہوتی ہے، اور کچھ میں بہت ہی بدبودار اور زرد نشان چھوڑ دینے والی ہوتی ہے۔ جن عورتوں یا لڑکیوں کو لیکوریا ہوتا ہے ان کی کمر میں درد رہتا ہے، ٹانگوں میں درد رہتا ہے، طبیعت میں سستی اور کاہلی رہتی ہے، جسم بہت کمزور ہو جاتا ہے کہ جیسے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتی ہے، اور اس کے علاوہ چہرے کی رنگت زرد ہو جاتی ہے، ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، تھوڑی سی مشقت کرتی ہیں تو اس کی وجہ سے ان کا سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات اس کی وجہ سے پریگننسی بھی نہیں ہوتی۔ تو ناظرین، یہ اس کی علامات تھیں۔ اب اس کے اسباب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسباب میں یہ چیزیں ہیں کہ جن لڑکیوں کو یا عورتوں کو حیض کی کثرت ہو، کہ حیض بہت زیادہ آتے ہوں، مینسز بہت زیادہ آ رہے ہوں، ان کو بھی یہ پرابلم بن جاتا ہے، اور عرصہ تک بچے کو دودھ پلانے والی عورتوں میں بھی یہ پرابلم بن جاتا ہے۔ یوٹرس جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے، اسے رحم کا ٹل جانا بھی کہتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی یہ پرابلم بن جاتا ہے۔ یوٹرس میں سوزش ہو جائے اس کی وجہ سے بھی یہ پرابلم بن جاتا ہے۔ آرتھرائٹس، جوڑوں کا درد، اور آرام اور عیاشانہ زندگی گزارنے کی وجہ سے بھی یہ پرابلم جو ہے وہ بنسبت ان عورتوں کے جو مشقت کرتی ہیں یہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کی ایک اور چیز جو بہت ہی ضروری اور بہت ہی مین ہے وہ یہ کہ انٹرکورس کی زیادتی، جو میرڈ عورتیں ہیں، میرڈ پرسن ہیں، وہ جب بہت زیادہ انٹرکورس کرتے ہیں اس کی وجہ سے بھی لیکوریا کا مسئلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کے دیگر اسباب یہ ہیں کہ مقعد میں خارش بہت زیادہ رہتی ہے، جسے دوسرے لفظوں میں جمونے لڑنا کہتے ہیں، وہ چیز جو ہے اس کی وجہ سے بھی لیکوریا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بواسیر کا مرض جو ہے اس کی وجہ سے بھی لیکوریا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے گردہ اور مثانہ کی پتھری، یہ بھی اس کے اسباب ہیں لیکوریا کے ہو جانے کے۔ تو چلیے ناظرین، اب آپ کو اس کے نسخہ کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ آپ اس کے اجزاء کو سکرین پر دیکھ بھی لیں اور نوٹ بھی کر لیں، اور اس کی تیاری کا طریقہ بھی غور سے سمجھ لیں۔ ناظرین، اس کے لیے جو آپ نے چیزیں لینی ہیں ان میں ہے گوند ڈھاک 50 گرام، مجیٹ 50 گرام، سپاری 50 گرام، تج 50 گرام، گل پستہ 50 گرام، رال 50 گرام، اسگندھ ناگوری 50 گرام، اور مازو سبز 50 گرام۔ ان تمام ادویات کو آپ نے لے کر باریک پیس لینا ہے، بالکل باریک پاؤڈر کی شکل میں اسے بنا لیں، اور فل سائز کے جو کیپسولز ہیں وہ کیپسول بھر لیں، اور صبح و شام آپ نے 2 کیپسول نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کرنے ہیں۔ اور ناظرین، احتیاط یہ ہے کہ مریضہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ریسٹ کرے،
زیادہ چلے پھرے نہ، کیونکہ چلنے پھرنے کی وجہ سے یا کام کاج کرنے کی وجہ سے بھی جو ہے اس کو یہ پرابلم زیادہ ہوگا۔ کثرت جماع سے پرہیز کریں، انٹرکورس سے پرہیز کریں، اور روزانہ آپ نے آدھا کلو گرم پانی میں پھٹکڑی جو ہے وہ 5 گرام، آدھا کلو پانی میں 5 گرام پھٹکڑی کو اچھی طرح سے حل کر کے اس کے ساتھ دن میں 2 سے 3 مرتبہ ویجائنا کو واش کرنا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی میری مختصر سی ویڈیو۔ انشاءاللہ میری جو اگلی ویڈیو ہوگی وہ آپ کو میں کیلے کے فوائد اور وہ کن کن امراض میں اور کس طرح سے استعمال ہو جاتا ہے اور اس میں کیا کیا اجزاء پائے جاتے ہیں، کیا کچھ پایا جاتا ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ معلومات دوں گا۔ تو اپنی اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔